اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة
المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسن جہاں بنت علی عباس صاحبہ کی روح کو اصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مزید ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحومہ فردوس فاطمہ بنت باقر حسین صاحب کی روح کو اصال کر دیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما الامام الثالث حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم اجمعین. اما بعد قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک واسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک وخیر لی فی قضائک وبارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت. مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی غرض سے کچھ باتیں ناظرین اور حاضرین اور سامعین کی خدمت میں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو مرحومہ کے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار پا جائے اور یہی تذکرہ ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت میں توشا قرار پائے انشاءاللہ. چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اس لیے ابتداً اس جانب توجہ بھی دلانا ضروری ہے کہ 9 ذی الحجۃ الحرام جو یوم عرفہ کہا جاتا ہے
یعنی اسلام میں 9 ذی الحجہ کو عرفے کا دن کہا گیا ہے۔ مکے میں حاجی اسی دن میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں اگر پورے سال میں کوئی دن عرفے کا دن ہے تو یہی 9 ذی الحجہ ہے، اور اس کی بھی مختلف وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ ایک وجہ عرفے کا تعلق معرفت سے ہے، معرفت سے جملہ نکلا ہوا ہے۔ اس سے قبل 8 ذی الحجہ یہ یوم ترویہ کہا گیا ہے، اور 9 کے بعد 10 ذی الحجہ کو یوم الاضحیٰ، جو ہمارے ہاں بقرعید یا قربانی کا دن۔ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے رویت سے ہے، یعنی دیکھنے والا دن، یوم عرفہ دوسرا دن معرفت والا دن، اور 10ویں تاریخ یوم اضحیٰ قربانی کا دن۔ ان تینوں کا یہ نام، یہ در حقیقت 2 نبیوں کی عظیم قربانیوں کی جانب اشارہ ہے، چونکہ وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، اور اس اللہ کے حکم پر جو خواب کے ذریعے سے ان تک پہنچے عمل کرتے ہوئے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تو اب بعض علماء کے مطابق یا بعض روایات میں ممکن ہے موجود ہو کہ جس دن جناب ابراہیم نے خواب دیکھا ہے وہ 8 ذی الحجہ تھی، اور چونکہ خواب دیکھا تھا عربی میں رویت دیکھنے کو کہتے ہیں، اسی لیے وہ دن یوم ترویہ کہا گیا، یعنی وہ دن جس دن جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، اور اس کے بعد دوسرے دن پھر انہوں نے خواب دیکھا جس خواب کی بنیاد پر انہیں معرفت ہوئی۔ معرفت بین معنی یقین ہوا، چونکہ روایات میں ہے کہ مسلسل خواب دیکھا، تو دوبارہ دوسرے دن خواب دیکھا، اس دن یہ یقین ہوا کہ حکم خدا ہے، معرفت ہوئی۔ اب اس سے مقصود کیا ہے؟ اصل یہ اپنی جگہ پر۔ تو اب یہ 2 دنوں خواب دیکھنے کے بعد جب یقین ہو گیا حکم خدا، چونکہ قرآن آیات میں ہے کہ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، انی اصبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جناب اسماعیل نے جواب دیا تھا کہ یا بابا جان، اے بابا جان، آپ اس حکم خدا پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں قرار پائیں گے۔ تو یہ چونکہ یقین ہوا ہے لہذا یوم عرفہ ہے، اور پھر اس کے بعد 10ویں دن قربانی کی تھی، یعنی اپنے خواب پر عمل کیا تھا۔ وہ اور بات ہے کہ مصلحت خدا تھی کہ جناب اسماعیل بچ گئے اور ان کی جگہ پر دمبا ذبح ہوا، تو وہ قربانی کی، لہذا یوم الاضحیٰ یا قربانی کا دن کہا گیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے متوجہ کیا کہ اسلامی تاریخ میں عرفے کا دن 9 ذی الحجہ ہے، اور اس کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ روایات میں خود شب 9 ذی الحجہ کے بھی بہت سے اعمال بیان ہوئے ہیں، دعاؤں کی کتابوں میں مخصوص اعمال ہیں، پوری رات انسان عبادت الہی میں بسر کرے، خصوصیت سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ روایات میں ہے کہ اسے عید کا دن تو نہیں کہا گیا، لیکن عید کی طرح سے اہمیت رکھتا ہے، اور اس دن بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اس دن کے مخصوص اعمال میں خود غسل بھی مستحب ہے، اس دن انجام دے، بہت سی دعائیں ہیں، مخصوص ہیں عرفے کے دن کی، 9 ذی الحجہ کی۔ اہم چیز ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ یہاں پر روایت بھی ہے امام حسین کی زیارت کے سلسلے میں کہ جب 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں تو اللہ میدان عرفات میں جمع ہونے والے حاجیوں پر نظر رحمت کرتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب میدان عرفات میں جمع ہونے والے حاجیوں پر نظر رحمت کرتا ہے تو اس سے پہلے عرفے کے دن کربلا میں جمع ہونے والے زائرین امام حسین کے اوپر اللہ نظر رحمت کرتا ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے، امام حسین کی زیارت کی تاکید ہے، اور اس حالات میں ہم دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو امام حسین کی زیارت، کربلا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور ایک اور چیز اس دن بہت زیادہ تاکید ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ امام حسین کی دعا ہے، ایک دعائے عرفہ، جس کے کچھ درمیانی جملات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ انہی کلمات کے ضمن میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔
یہ دعائے عرفہ طولانی دعا ہے، مفصل دعا ہے، اس دعا کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس دعا کی اگر فضیلت کا اندازہ لگانا ہو دعاؤں کی کتابوں میں دیکھیں ایک جملہ ملتا ہے، چونکہ 9 ذی الحجہ کو ثواب ہے روزے کا بھی کہ انسان اس دن روزہ رکھے، اسی سے یہاں پر ایک جملہ ہے کہ روزہ رکھے، لیکن اگر کسی کو معلوم ہے کہ ہم روزے کی وجہ سے امام حسین کی دعا نہیں پڑھ پائیں گے، دعائے عرفہ جو عصر کے وقت ہے، یعنی دوپہر کے بعد اس کا وقت ہے اور طولانی دعا ہے، ٹائم لگتا ہے، اگر اس سے معلوم ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی وجہ سے دعا نہیں پڑھ پائیں گے تو یہاں کہا گیا ہے کہ انسان روزے کو چھوڑ دے اور دعا پڑھے۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو کہا گیا روزے کو چھوڑ دے اور دعا پڑھے، گویا دعا کی تاکید کا ہمارے لیے پیغام ہے کہ امام حسین کی دعا کی اس حد تک تاکید ہے۔ لہٰذا میں ایک اپنے سامعین سے اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ حتی الامکان ہم سرکار سید الشہداء کی اس دعا کا مطالعہ کریں، اس دعا کو پڑھیں، اور طولانی دعا ہے، وقت ضرور لگتا ہے، لیکن ہم سب کو امام حسین سے خاص انسیت ہے، لگاؤ ہے۔ جب امام حسین سے انسیت ہے، لگاؤ ہے، تو پھر ہم امام کی کلمات کے اوپر بھی توجہ دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں امام حسین نے دعا فرمائی ہے، اس دعا میں امام نے کیا کہا ہے، اس جانب ہمیں توجہ دے، بہترین مطالب کے اوپر مشتمل یہ دعا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں اجتماعی طور پر دعائیں ہوں، بہت اچھا ہے، بالخصوص ان حالات میں دعا ہو، لیکن اگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہو کر دعا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ورنہ فردی طور پر انسان پڑھے۔ حالات جب انشاءاللہ سازگار ہوں تو اجتماعی طور پر الحمدللہ بہت سی جگہ ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے، اور اس دعا کے ذریعے سے اور ہم سرکار سید الشہداء کے ذریعے جن کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس دعا کے وسیلے سے اور امام حسین کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ان کے صدقے میں دنیا سے کرونا کا خاتمہ فرمائے۔ یہ جو اصالہ ثواب کی مجلس بھی آپ کے سامنے شکل میں آ رہی ہے، مرحومہ کا انتقال ماہ شعبان کے آخری تاریخ میں ہوا تھا، اور انہی دنوں میں جب یہ وبا پھیلی ہے تو بہت سے اس طرح کے پروگرام، مجالس وغیرہ نہیں ہو سکیں، البتہ اس طریقے سے نہیں ہو سکیں، ورنہ اصالہ ثواب ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ مجلس ہو تبھی اصالہ ثواب ہو، باقاعدہ اہتمام ہو تبھی اصالہ ثواب ہو۔ اصالہ ثواب کا تو مطلب ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ اصالہ ثواب ہے، یعنی اصالہ ثواب الحمدللہ ہوا اور ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ایک بھی اصالہ ثواب کے لیے مجلس جو آپ کے سامنے یہ ان حالات کی وجہ سے ہے، کرونا کی وجہ۔ ہم امام حسین کے صدقے میں دعا کریں کہ اللہ اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ اس وقت دنیا اس وبا کا شکار ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہم اللہ کو امام حسین کا واسطہ دیں کہ امام حسین کے صدقے میں اللہ اس وبا سے دنیا کو نجات عطا کرے، اور یقیناً دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اللہ کی جو مصلحت ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں دعا کرنا ہے۔ اور پھر ایام عزاء امام حسین بھی نزدیک ہیں، ہمیں اللہ سے یہ بھی دعا کرنا ہے کہ یقیناً ایک محب اہل بیت کے لیے، امام حسین کے چاہنے والے کے لیے، عزادار امام حسین کے لیے سب کچھ قابل تصور، قابل برداشت ہے، لیکن محرم میں مجالس نہ کرے، شریک نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال جس حد تک ہو سکتی انشاءاللہ ہوں گی، لوگ شریک ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمیں دعا کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہم کرتے تھے آزادی کے ساتھ، اس طریقے سے ہمیں موقع ملے، اس طریقے سے ہم کر سکیں۔ اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ناممکن نہیں ہے، بظاہر تو حالات یہ ہیں کہ بڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ چاہے تو ایک لمحے میں ہر چیز کا، اس طرح کی وبا کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ہم امام حسین کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ اپنا رحم و کرم کرے کہ محرم سے پہلے اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے، جو اللہ کے یہاں ناممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر جو حالات ہیں ان حالات کے تحت دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے طور پر کوشش بھی کرنی ہے، آمادگی کرنی ہے کہ ذکر حسین جس حد تک شرائط کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے اعزاء اور اپنے مرحومین کے لیے جو مجالس کا ایک ہمارے یہاں سلسلہ ہے اس کو تو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی وہ نہ ہو یہ ممکن ہے ہمارے لیے۔ بہت سے ایسے موقع ہوئے، خود یہ مجلس جو آپ کے سامنے ہے یہ ماہ شعبان کے آخر میں ہونا تھی لیکن نہیں ہو سکی، اب ہو رہی ہے۔
کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اعزاء کے سلسلے میں جو ایصال ثواب، وہ بھی البتہ اہل بیت ہی کی مجلس ہوتی ہے، ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں، اس میں شریک نہ ہو سکتا ہے، لیکن محرم میں امام حسین کی عزا نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے، امام حسین کا ذکر نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ناقابل تصور ہے کہ ایام عزا امام حسین ہو اور ہم ذکر ابا عبداللہ الحسین نہ کر رہے ہیں، لہذا ہم انشاءاللہ دعا کریں ابا عبداللہ الحسین کے صدقے میں۔ آخری بات اس حوالے سے جو عرض کرنا ہے کہ یہ عرفے کا دن ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے، امام حسین کی دعا ہے، لیکن اگر آپ مذہب اہل بیت میں دیکھیے، آل محمد کی تعلیمات میں دیکھیے، دعاؤں کی کتابوں میں دیکھیے، پورے سال اگر کسی دن کو عرفے کا دن کہا گیا ہے تو وہ صرف 9 ذی الحجہ ہے، اور عرفے کا مطلب یعنی روزہ انسان رکھ سکتا ہو رکھے، زیارت امام حسین پڑھ سکتا ہو پڑھے، امام حسین کی خود دعا پڑھے۔ یہی دن سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، 9 ذی الحجہ، یہ بھی ایک غم کے دن ہے، یعنی یہ عرفے کا دن ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے درمیان ایک عرفے کا اور تصور پایا جاتا ہے جو آپ کو مذہب میں نہیں ملے گا، دینی کتابوں میں جس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہاں ماہ شعبان میں نصف شعبان سے قبل ہم لوگ عرفہ مناتے ہیں، وہ خود ہم لوگوں کی اپنی طریقہ نکالا ہوا ہے، ایجاد ہے۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو ہماری اپنی ایجاد ہے، جسے ہم لوگ عرفہ کہتے ہیں، اس کا مذہب نے حکم نہیں دیا ہے۔ بہرحال ہم کسی بھی عنوان سے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، لیکن ذہنوں میں یہ نہ رہے کہ مذہب نے ہرگز ہم سے نہیں کہا ہے کہ پہلے سال عرفہ ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اس عرفے کا ہمارے مذہب نے حکم نہیں دیا ہے، ہماری شریعت نے حکم نہیں دیا، یہ ہم لوگ ایصال ثواب کا ایک طریقہ نکال، جو ہمارا نکالا ہوا ہے تو پھر اس میں اگر کمی و زیادتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر شعبان سے پہلے انتقال ہوا ہے تو عرفے سے پہلے عرفے میں شریک ہونا ضروری ہے، اولاً وہ عرفہ ہی نہیں ہمارے ہاں، اس عرفے کا کہیں ذکر نہیں، وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ایصال ثواب ہم کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ عنوان مذہب میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہے کہ اگر عرفے سے پہلے مثلاً اگر انتقال ہو گیا ہے، 40واں نہ ہوا تو پھر عرفے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، یہ خود ہم لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے۔ یعنی اگر عرفے کے بعد 40واں ہو رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، عرفے کے سے پہلے انسان کا انتقال ہوا اور ہم اس کا 40واں عرفے کے بعد جو ہمارا اپنا بنایا ہوا عرفہ ہے اس میں اگر کر رہے ہیں اور پھر عرفے میں ہم اس کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ایسا کوئی حکم نہیں۔ اکثر ہم نے بعض جگہوں پر یہ دیکھا ہوگا کہ ایک ہفتے میں 40ویں ہو جاتے ہیں، کس لیے کہ عرفہ ہونے والا ہے۔ بھئی یہ خود ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ جو چیز مذہب نے نہیں کہی ہم اس پر کیوں عمل کرتے ہیں۔ کسی وجہ سے ہم ایصال ثواب مثلا روزانہ کریں کوئی حرج نہیں، ایک ہفتے میں ہم کچھ کریں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سوچ کے کرنا ایسا گویا مذہب میں معاملہ نہیں ہے، اور اس چیز کا عقل بھی گواہی نہیں دیتی ہے۔ یہ ہمارے اپنے ایک طریقے ہیں، ہمارے اپنی بنائی ہوئی ایجادات ہیں، لہذا یہ بھی نگاہوں میں رہے کہ عرفہ صرف 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ جو امام حسین سے منسوب ہے، جناب مسلم کی شہادت کی تاریخ ہے، دعائے امام حسین اس دن ہے، اور روزہ ہے اور زیارت امام حسین ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے نگاہوں میں رہے۔ جو میں نے جملہ عرض کیا ہے دعائے عرفہ، اس کا درمیان کا ایک جملہ ہے، امام حسین نے فرمایا خدا کی بارگاہ میں، اور اس کے لیے روایت کے جملہ یہ ہیں کہ امام حسین عصر کے وقت میدان عرفات میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے اعزاء بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور یہاں پر جو روایت ہے وہ میں بیان کرتا کہ اس کے اہمیت کا اندازہ ہو جائے، کہ جسے غالب اسدی روایت ہے کہ فرزند بشر و بشیر یا بشر و بشیر نے روایت کی ہے، 2 بیٹے ہیں ایک راوی کے، کہ روز عرفہ کے وقت عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، آپ خیمے سے باہر تشریف لائے، اپنے اہل بیت فرزندوں اور شیعوں کی ایک جماعت کے ساتھ نہایت انکساری اور خضوع کے عالم میں، اور پہاڑ کے بائیں جانب امام کھڑے ہو گئے اور کعبے کی طرف رخ کر کے ہاتھ کو چہرے کے برابر بلند کیا، اس مسکین کی طرح جو کھانا طلب کرا، اور پھر امام نے دعا فرمائی ہے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ امام کے مسلسل آنسو جاری تھے۔ ہم سوچیں کہ ایک طولانی دعا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ کم از کم لگتا ہے اس دعا پڑھنے میں، یعنی اگر رفتار سے پڑھے، آپ تصور کیجئے کہ اس طولانی دعا کو امام حسین نے کس انداز میں پڑھا ہے، کس طریقے سے پڑھا ہے،
راوی کہہ رہا ہے کہ امام کے مسلسل آنسو جاری تھے. جب امام حسین نے پڑھا ہے تو ہمیں بھی ان دعاؤں کے اوپر توجہ دینا ہے, ہم ان دعاؤں کو اہمیت دیں. اس دعا میں جو میں نے جملہ عرض کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں خدایا اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک, خدایا مجھے میرے دل میں تیرا خوف اس طریقے سے ہو گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑی منزلت ہے, یہ بھی ایک معرفت کا ایک زینہ ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اہل بیت کی مکمل زندگی توحید کو پہچانوانے میں گزری ہے. توحید کا پیغام دینے میں اہل بیت کی قربانیاں ہیں, یعنی لوگ اللہ کو پہچانے, اللہ کی معرفت ہو, یہ اہل بیت کا مشن تھا, اہل بیت کی قربانیاں اس کے لیے تھیں. اور یہ بھی یہ یقین رہے کہ حق معرفت پروردگار اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب حد تک ہم اہل بیت کے ذریعے سے نہ پہچانیں. یعنی اہل بیت کے در پر آئیں گے, ان کی تعلیمات کو نگاہوں میں رکھیں گے, اہل بیت کو دیکھیں گے, تب ہمیں معلوم ہوگا خدا کو کیسے پہچانا ہے, تب حق معرفت ادا ہو سکتا ہے. لہذا امام حسین کا جملہ ہے کہ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک, گویا میں پروردگار تیرا اس طریقے سے خیال کروں گویا تجھے دیکھ رہا ہوں. یہ دعائے عرفہ کا جملہ ہے. دیکھیے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی عرفے سے ملتا جلتا ایک جملہ ہے. معمولاً ہم لوگ معرفت, اتنا یقین رہے کسی کو ماننا اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا ہے جتنا معرفت فائدہ پہنچاتی ہے. اہل بیت کے ماننے والے دنیا میں بہت سے گزرے ہیں. امام حسین کو بہت سے لوگ مانتے ہیں. ابھی ہم لوگ محرم میں دیکھیں گے کہ امام حسین کو ماننے والے ہر مذہب والے ہیں, ہر فرقے کے لوگ ہیں, ہر مسلک کے لوگ ہیں. یعنی وہ لوگ بھی امام حسین کو مانتے ہیں, کسی بھی عنوان سے مانتے ہیں. لہذا ماننا کوئی کمال نہیں ہے, ماننے کا دائرہ بہت وسیع ہے. آج بہت سے امام حسین کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ آج ہندو بھی بہت سے, ہمارے ملک میں بہت سے ہندو برادران ہیں, بہت سے ہندو بھائی ہیں جو امام حسین کا ذکر کرتے ہیں, امام حسین کو مانتے ہیں. بہت سے اہل سنت ہیں, بلکہ ہر اہل سنت یہ بھی امام حسین کو مانتے ہیں. کتنے سکھ ہیں ہمارے ملک میں جو امام حسین کو مانتے ہیں. غرض کہ دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان اگر اسے امام حسین کے بارے میں پتہ چلتا ہے مانتا ہے. لہذا امام حسین کو ماننا یہ کمال نہیں ہے, اصل کمال امام حسین کی معرفت ہے. امیر المومنین کو ماننا کمال نہیں ہے, مان تو ہر ایک لے گا. امیر المومنین کو پہچاننا یہ اصل کمال ہے, معرفت اصل کمال ہے. لہذا ہماری کوشش معرفت کی ہونی چاہیے کہ ہم امام حسین کو پہچان سکیں, ہم امیر المومنین کو پہچان سکیں, ہم صدیقہ طاہرہ کو پہچان سکیں. ہمیں امام حسین کی معرفت ہو. امام حسین کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہوں, اللہ کی معرفت ہمارے پاس ہو. جب اللہ کی معرفت ہوگی تو پھر قدم قدم پر انسان اللہ کا خیال کرے گا. یہ بھی ایک دعا کا جملہ گویا پیغام ہے کہ معرفت کے اس مرحلے تک انسان پہنچے, اپنے کو وہاں تک پہنچائے, گویا اسے یقین ہو جائے. دعا کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, ہم اللہ کی نگاہوں کے سامنے, ہم اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. یہی ایک احساس اگر ایک بندہ مومن کو ہو جائے کہ ہم اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں تو یقیناً وہ اپنے اعمال کے اوپر توجہ دے گا. اور اگر ہمارا آج دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان اہل بیت وسیلہ ہیں, ہمارے اور خدا کے درمیان امیر المومنین واسطہ ہیں, ہمارے اور خدا کے درمیان امام حسین واسطہ ہیں, یہ دعا کا جملہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اگر خدا دیکھ رہا ہے تو جو واسطہ ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. یعنی ہمیں اپنے کو وہاں تک پہنچانا ہے, یہ یقین کرنا ہے کہ امام علی ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ یقین کرنا ہے کہ امام حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب میں جوانوں سے ایک سوال کروں گا کہ اگر ایک جوان کو, ایک محب اہل بیت کو, ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو یقین ہو جائے کہ امام حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو کیا ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو امام حسین کو پسند نہ ہو؟ یعنی یہ امام حسین ہم کو پیغام دینا ہے کہ اگر ہم خدا کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس حد تک معرفت ہو جائے, تو اس حد تک معرفت تو ہم نہیں حاصل کر سکتے ہیں جہاں پر امام حسین ہے, لیکن اس حد تک تو ہم معرفت کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ خدا سے دعا کریں, خدایا ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ امام حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں. یعنی گویا ہم امام حسین کو اس طریقے سے مانیں, امام حسین کا اس طریقے سے خیال کریں, یقین ہو کہ صرف زبان سے نام امام حسین نہ ہو, بلکہ ہمیں یہ احساس ہر وقت رہے کہ امام حسین کی نگاہوں کے سامنے ہم ہیں, امام علی کی نگاہوں کے سامنے ہیں. یہی اگر ایک بندہ مومن کو احساس ہو جائے کہ امام حسین کی نگاہوں کے سامنے ہیں, امام علی کی نگاہوں کے سامنے, تو پھر کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جو امام علی کو پسند نہ ہو, کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو امام حسین کو پسند نہ ہو. یہ ایک احساس ہے جو انسان کو قدم قدم پر متوجہ کرتا ہے. اور پھر اس احساس کے ساتھ اگر انسان اپنے کو وہاں تک پہنچا دے کہ جہاں پر امام حسین اس کے اوپر بھروسہ کریں, تو قابل تعجب نہیں ہے. یعنی
ایک طرف ہے کہ ہم امام حسین پر بھروسہ کریں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ایک وقت ہے کہ خود امام حسین کسی پر بھروسہ کر رہے ہوں۔ اہل بیت کے گھرانے میں بہت سی شخصیتیں ہیں، انہی شخصیتوں میں ایک شخصیت جس کے اوپر امام حسین نے بھروسہ کیا ہے وہ جناب مسلم ہے۔ یہ جناب مسلم کے اوپر بھروسہ کرنے کی خود اس بات کی دلیل جناب مسلم کا سفیر بنانا ہے، یعنی اپنی طرف سے اپنا نمائندہ بنا کر کوفے بھیجنا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ امام حسین کو جناب مسلم پر بھروسہ تھا، جناب مسلم پر اس حد تک اعتماد تھا۔ یہ گویا جناب مسلم کے اوپر بھروسہ کرنا، جناب مسلم کو اپنا سفیر بنانا، یہ پیغام تھا کہ امام حسین کی بارگاہ میں یا اہل بیت کی بارگاہ میں انسان کا کمال یہ ہے کہ اپنے کو اس لائق بنائے کہ خود امام اس کے اوپر بھروسہ کر رہا ہو۔ بظاہر امام اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن اگر یہی احساس ہو کہ ہم معرفت کے اس درجے تک پہنچ جائیں کہ ہر وقت امام کی نگاہوں کے سامنے ہیں، تو اگر جناب مسلم مدینے میں امام حسین کے ساتھ ہوں گے تو وہی کام کریں گے جو امام حسین کی مرضی کے مطابق ہو، اور اگر جناب مسلم کوفے چلے جائیں جہاں بظاہر امام حسین نہیں ہے لیکن یہ جملہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہم وہاں پر ہیں، گویا امام حسین کی نگاہوں کے سامنے ہیں، تو پھر جناب مسلم وہی کام کوفے میں بھی انجام دیں گے جو مدینے میں انجام دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت کوفے میں جناب مسلم کو امام حسین نے بھیجا ہے، جناب مسلم کوفے آئے ہیں، حالات دیگرگوں ہوئے ہیں۔ بظاہر بہت سے خطوط جب کوفے سے امام حسین تک پہنچے ہیں اور اس کے بعد امام حسین نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنایا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنی جانب سے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پر خالی ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ جناب مسلم کو کوفے بھیجا ہے، جناب مسلم کوفے آئے ہیں، امام حسین کے سفیر بن کر آئے ہیں، امام حسین نے اپنا نائب بنا کر کوفے بھیجا ہے۔ اب جناب مسلم کا کوفے میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طریقے سے کوفے والوں پر امام حسین کی موجودگی میں امام حسین کی تعلیمات پر باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے کوفے کے رہنے والوں پر، اہل بیت کے چاہنے والوں پر جناب مسلم کی تعلیمات اور ان کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تو صرف امام معصوم کی بات مانیں گے، غیر معصوم کی بات کیوں مانیں؟ یہ مسلم ہے، جناب مسلم کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کا مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن امام حسین معصوم ہے، جناب مسلم غیر معصوم ہیں۔ لیکن یہاں پر کوئی یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا ہے کہ ہم تو صرف امام حسین کی پیروی کریں گے، ہم صرف امام حسین کی بات مانیں گے، ہم صرف معصوم کی بات مانیں گے، غیر معصوم کی بات نہیں مانیں گے۔ نہیں، اگر ہمیں امام حسین کی بات ماننا ہے تو اسی وقت امام حسین کی بات ماننے والے قرار پائیں گے کہ جسے امام حسین نے اپنا سفیر بنایا ہے ہم اس کی بات مان رہے ہوں۔ یعنی اب کوفے میں جناب مسلم کی پیروی جناب مسلم کی پیروی نہیں ہے، بلکہ چونکہ امام حسین کے نمائندے ہیں لہٰذا امام حسین کی پیروی ہے۔ اگر کوفے میں کوئی جناب مسلم کی مخالفت کر رہا ہے تو یہ جناب مسلم کی مخالفت نہیں ہے، یہ چونکہ نائب امام حسین ہے، سفیر امام حسین ہے، لہٰذا یہ مخالفت امام حسین کی مخالفت ہوگی۔ اور شاید اپنے زمانے میں امام حسین کا اپنی طرف سے ایک غیر معصوم کو سفیر بنانا اور نائب بنا کر کوفے بھیجنا یہ رہتی دنیا تک ہر حسینی کے لیے پیغام تھا کہ اگر تمہارے سامنے امام موجود ہو تو تمہیں امام کی پیروی کرنا ہے، امام کی باتوں کو ماننا ہے، لیکن جب تمہارے سامنے امام نہ ہو، امام تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود نہ ہو تو پھر تمہیں اس کی باتوں کے آگے سر کو جھکانا ہے جو نائب امام ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہم تو خالی امام کی بات مانیں، یہ جناب مسلم کو بھیج کر ہمیں امام حسین پیغام دے گئے ہیں کہ اگر امام حسین موجود نہ ہوں یا امام وقت موجود نہ ہو یا تمہارے زمانے کا امام موجود نہ ہو تو جو نائب امام ہے اس کی بات کے آگے ہمیں سر کو جھکانا ہے۔ گویا یہاں پر کہنے کا حق ہے کہ اس کی بات نہیں ہے بلکہ امام کی بات ہے، لہذا اس کی مخالفت نہیں ہوگی، یہ امام کی مخالفت ہوگی۔ لہذا امام حسین نے جناب مسلم کو کوفے بھیجا ہے، کوفے میں آئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات آ گئی، آخر کلام میں ایک بات عرض کر دوں، کبھی کبھی ہمارے ہاں ایک غلط فہمی بعض افراد کو کوفے کے سلسلے میں ہوتی ہے، بس چند جملات کوفے کے سلسلے میں ایک خیال بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ معمولاً ہمارے ہاں اشعار میں، نوحوں میں کہ کوفے والے بے وفا تھے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو بعض افراد کو ہوتی ہے، البتہ مفصل ایک موضوع ہے لیکن صرف اشارتاً وقت نہیں ہے۔ آخر کلام میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کوفیوں کے سلسلے میں، اس لیے کہ اولاً کوفے والے اہل بیت کے چاہنے والے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام کوفے والے اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ سب اہل بیت کے پیروکار، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تمام کوفے والے شیعیان اہل بیت تھے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیے کہ اسی کوفے میں، امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں عیسائی موجود تھے، اسی کوفے میں
واقعہ موجود ہے، دوسرے مذہب کے افراد موجود تھے، اسی کوفے میں عثمانی مذہب کے افراد موجود تھے، اور یہ ایک غلط اہل بیت کے شیعہ تھے مسلم۔ اسی کوفے میں اس زمانے میں ایک عنوان تھا علوی۔ آج ہم لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ علوی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی شیعہ تھا، ہرگز اس وقت کی اگر تاریخ دیکھیں تو علوی سے مراد ہر شیعہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے علوی شیعہ ہو، اور ہو سکتا ہے اس دور کے اعتبار سے علوی شیعہ نہ ہو، جو ہمارے یہاں شیعت کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس دور میں مختلف عناوین سامنے آئے ہیں۔ انہی عناوین میں سے ایک عثمانی مذہب تھے بعض افراد، اور ان کے مقابلے میں علوی کہلاتے تھے۔ عثمانی مذہب وہ لوگ کہلائے ہیں کہ جو لوگ 3 خلافتوں پر رک گئے ہیں، یعنی اس کے بعد امام علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانا ہے۔ ان میں سے سر فہرست حاکم شام ہے۔ حاکم شام وہ ہے کہ جو امیر المومنین کو الزام لگاتا تھا کہ خلیفہ ثالث کے قاتل ہیں، یعنی الزام تھا، یعنی امیر المومنین کی خلافت کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے تیسری خلافت پر اپنے کو روک لیا ہے، امام علی کی خلافت کو قبول نہیں کیا، وہ لوگ اس دور میں عثمانی مذہب کہلاتے تھے۔ اور ان کے مقابلے میں جو لوگ امام علی کی خلافت کو مانتے تھے، اب ظاہر سی بات اس اعتبار سے ماننے کا مطلب یعنی جو لوگ امام علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، تو اس وقت جو لوگ امام علی کی خلافت کو مانتے تھے ان لوگوں کو عثمانی کے مقابلے میں علوی کہا گیا ہے۔ اب اس سے خود بخود معلوم ہو گیا کہ علوی کا مطلب شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو امیر المومنین کو پہلا خلیفہ مانتا ہے۔ شیعت کا مطلب یہ ہے کہ جو امام علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے۔ شیعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر کے بعد امیر المومنین کو پہلا امام مانتا ہے، چوتھی خلافت نہیں ہے۔ تو اگر اس دور میں امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ ماننے والے علوی کہلاتے ہیں تو وہ علوی شیعہ نہیں ہوں گے۔ لہٰذا کوفے میں علوی موجود تھے۔ اب علوی سے آپ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کس طرح کے علوی تھے۔ تو عثمانی مذہب ہیں، عیسائی مذہب کے ہیں، علوی ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کوفے میں ہر مذہب کے افراد تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوفے میں اہل بیت کے جو چاہنے والے تھے، جو شیعیان اہل بیت تھے، کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں سب سے زیادہ تعداد کوفیوں کی ہے، کوفے والوں کی ہے، یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے۔ ایک تعداد کوفے کے اہل بیت کے چاہنے والوں کی، شیعیان اہل بیت کی، وہ تھی جنہوں نے تمام دشواریوں کو طے کرتے ہوئے اپنے کو کربلا تک پہنچایا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد اسی کوفے میں شیعیان اہل بیت کی وہ تھی جو قید خانوں میں بند ہو گئے تھے، اس لیے کہ جب حالات دگرگوں ہوئے، جناب مسلم کوفے میں آئے ہیں، جناب مسلم کے آنے کے بعد سختیاں شروع ہوئی ہیں، تو اہل بیت کے چاہنے والوں کو قید خانوں میں ڈالا گیا ہے۔ بہت سے قید خانوں میں تھے، بعض قید قتل کر دیے گئے، بعض بعد میں آزاد ہوئے ہیں، لیکن انہی میں ایک تعداد ان کی بھی تھی۔ البتہ ہر دور میں اس طرح کے افراد ہو سکتے ہیں جو خوف کی وجہ سے یا تو چھپ گئے تھے یا کہیں اور چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کربلا میں ہرگز امام حسین کے مقابلے میں کوئی بھی شیعہ علی نہیں آیا ہے۔ اور یہ جو بعض وقت غلط فہمی ہوتی ہے، بس ختم کر رہا ہوں، یہ جو بعض وقت غلط فہمی تو شیعہ تھے، اس کا جواب خود امام حسین نے دے دیا تھا۔ امام حسین کا ایک جملہ کربلا میں موجود ہے، یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی امام حسین نے اپنے مقابلے پر آنے والوں کو خطاب کیا ہے۔ اب چونکہ اس میں شیعہ کا مطلب کہتے ہیں پیروکار، نقش قدم پر چلنے والا، تشیع کرنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا، تو امیر المومنین کے نقش قدم پر چلنے والے، امام علی کے ماننے والے شیعہ علی کہلائے ہیں، اور امام حسین کا جملہ دلیل ہے کہ ابو سفیان کے ماننے والے شیعہ ابو سفیان بھی اس زمانے میں کہے گئے، امام حسین نے کربلا میں کہا ہے۔ تو امام حسین کا جملہ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت بھی امام حسین کے مقابلے میں شیعہ آئے ہیں، لیکن امام حسین یہ جملہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ وہ شیعہ علی والے شیعہ نہیں تھے بلکہ ابو سفیان والے شیعہ تھے۔ اور اسی لیے پھر جب ایک جملہ کہا ہے کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، تمہارے سامنے میں ساری چیزیں بیان کر چکا ہوں، میں تمہیں حقیقت بتا چکا ہوں، میں تمہارے سامنے ساری چیزوں کو لا چکا ہوں، پھر بھی میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ تو ان لوگوں نے اس وقت کربلا میں امام حسین کے مقابلے پر آنے والوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ حسین، ہم آپ کو بغضاً لابیک، آپ کے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ یہ امام حسین نے شاید ان افراد سے یہ جملہ کہلوایا ہے، یہ اقرار لیا، یہ اقرار نہیں تھا بلکہ رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کو پیغام دینا تھا کہ آؤ پہچانو کہ قاتلین حسین کون تھے، آؤ پہچانو کہ حسین کے مقابلے پر آنے والے کون ہیں، آؤ پہچانو کہ کربلا میں حسین کو قتل کرنے والے کون۔ یہ لوگ اعتراف نہیں کر رہے بلکہ رہتی دنیا تک پیغام دے رہے ہیں کہ امام حسین کے قتل کرنے والے وہ ہیں جو علی ابن ابی طالب کا بغض اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ بغضاً لابی کا جملہ کہا ہے کہ اے حسین، آپ کے باپ کی دشمنی میں، یہ امام حسین نے واضح کیا۔ تو کوفے میں ایک سے ایک اہل بیت کے چاہنے والے ہیں،
جن میں خود جناب مختار کی ایک عظیم الشان شخصیت ہے. جناب حبیب ابن مظاہر بھی کوفے ہی سے نکل کر آئے ہیں. جو جناب مسلم ابن اوسجہ عظیم الشان شخصیت ہیں، یہ بھی کوفے ہی کے رہنے والے ہیں. جناب ہانی ابن عروہ جو جناب مسلم کے ساتھ شہید کیے گئے، یہ بھی کوفے کے رہنے والے. اس طریقے کے افراد بھی کوفے کے تھے. اسی کوفے میں جناب مسلم بھی تشریف لائے. ابتدا میں بہت سے افراد نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، چونکہ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ معمولاً بعنوان دین اور مذہب کوئی چیز نہیں تھی. یہ بھی ایک جواب ہے. جو بھی رئیس قبیلہ کا دین و مذہب ہو، وہی اس قبیلے کے ماننے والوں کا بھی ہوتا تھا. وہ جس طرف جائے گا تمام افراد ادھر ہی جاتے تھے. تو جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے ایسا نہیں کہ سب شیعیان علی تھے. بعض شیعیان علی تھے، بعض دوسرے افراد بھی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہیں. لیکن جب حالات دگرگوں ہوئے ہیں، حالات ناسازگار ہوئے ہیں، تو لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑا ہے. اور کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مظلومیت کے ساتھ جناب مسلم کو شہید کیا گیا ہے. اور مظلومیت کے ساتھ جناب مسلم کا شہید کیا جانا یہ دنیا کے لیے پیغام تھا کہ در حسین پر آنے کے بعد اگر حسین ابن علی کا مشن نگاہوں میں ہو اور حسین ابن علی کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ رہا ہو، تو اس کے لیے ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر امتحان کا طے کر لینا آسان ہوتا ہے. یہ جناب مسلم کا امتحان، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ پیغام آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے ہے کہ اگر کرونا جیسی وبا ہے، اگر حالات دیگرگوں ہیں، اگر پریشانیاں ہیں، اگر دشواریاں ہیں، تو در حسین پر آنے کے بعد انسان مایوس نہیں ہو سکتا ہے. امام حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد انسان مایوس ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ جیسی ذات موجود ہے، امام حسین جیسا وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے. جو بھی مصلحت خدا ہو اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، لیکن ہم در حسین سے مایوس نہیں ہو سکتے ہیں، ہم بارگاہ خدا میں مایوس نہیں ہو سکتے ہیں. یہ جناب مسلم نے پیغام دیا ہے. اور پھر کوفے میں امام حسین بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن نگاہوں میں تصور یہی ہے کہ آقا مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر جس وقت لمحات گزرے ہیں، آخری لمحہ آیا ہے، روایات میں ہے کہ جناب مسلم کا 7 لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تنہا ہے کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم، تنہا پھر رہے ہیں. عجیب و غریب بے چینی کا عالم ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے، کوئی نہیں ہے. ایک دروازے پر جا کر جناب مسلم بیٹھ گئے، سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں. عورت نکلتی ہے، تاریخ نے اس کا نام طوعا لکھا ہے. دروازے پر آئی، اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے، دیکھا کہ ایک شخص سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہے. اس طوعا نے آ کر کہا کہ تم مجھے مسافر لگتے ہو، یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ جناب مسلم نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو. اس نے ایک کاسے آپ لا کر دیا، پانی کا پیالہ دیا ہے. جناب مسلم نے پانی کو پیا. اس عورت نے کہا کہ اے مسافر، یہاں سے چلے جاؤ، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، تمہارا یہاں پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ کہہ کر گھر میں چلی آئی. کچھ دیر کے بعد پھر وہ بیٹے کے انتظار میں دوبارہ جب دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ وہ شخص سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. طوعا نے پھر کہا کہ میں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیوں نہ گئے؟ تو جناب مسلم نے سر جھکا کر جواب دیا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اس کے دل میں بے چینی بڑھی. سوال کرتی ہے تم کون ہو؟ جناب مسلم سر کو جھکا کر کہا ہے کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ہوں. اہل بیت کی چاہنے والی تھی، نام سنتے ہی بے چین ہو گئی. اے آقا، یہ آپ کی کنیز ہے، مولا یہ آپ ہی کا گھر ہے، بیت الشرف میں تشریف لائیے، گھر میں تشریف لائیے. جناب مسلم گئے. وہ رات آخری رات ہے جناب مسلم کی. اور پھر روایات میں ہے کہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ مسلم طوعا کے گھر میں ہیں. لشکر بھیجتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا جائے. جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے لشکر آیا. جیسے ہی جناب مسلم کے کانوں میں فوج کی آہٹ محسوس ہوئی، لشکر کے آنے کو محسوس کیا، فوراً تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، تلوار کو نکالا، باہر نکلنا چاہا. طوعا سامنے آ گئی. مولا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کیا تو نے نہیں سنا کہ دشمن کا لشکر آ گیا ہے؟ تو وہاں پر طوعا نے یہ کہا ہوگا مولا آپ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے گا. تو مسلم ابن عقیل نے جواب دیا تھا طوعا میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے دشمن تیرے گھر میں آ جائے. یعنی یہ کوفے میں مسلم ابن عقیل نے گوارا نہ کیا کہ طوعا کی جو کنیز اہل بیت ہے اس کے گھر میں بھی دشمن درانہ در آئے.
لیکن اس مصعب بن عقیل کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اسی کوفے میں مسلم کی شہزادی زینب کو لایا گیا ہوگا، جب اسی کوفے میں ام کلثوم کو لایا گیا ہوگا۔ وہ کتنا سخت وقت تھا آل محمد کے لیے۔ جناب مسلم گرفتار ہوتے ہیں، دارالامارہ کی طرف لے کر چلے ہیں۔ جناب مسلم نے آخری لمحات میں جب دارالامارہ کے نزدیک پہنچے، خون جاری ہے، دروازے پر پہنچنے کے بعد پانی طلب کیا، اور جس وقت روایات میں ہے کہ کاسے آپ لے کر آیا، لانے والے نے جب پانی کا پیالہ دیا، جناب مسلم نے پینا چاہا، خون کا ایک قطرہ پانی میں گر گیا، دوبارہ پانی منگوایا، دوبارہ جب پانی آیا تو دوبارہ دانت ٹوٹ کر اس پانی میں گر گیا۔ جناب مسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، لگتا ہے مسلم کی قسمت سے آخری وقت میں پانی اٹھ گیا ہے۔ میرا جی چاہتا عرض کرو، اے مسلم، تم تو شہدائے کربلا کے سب سے پہلے شہید قرار پا رہے ہو۔ اے مسلم، تمہارے پیچھے کربلا میں بہت سے افراد کو شہید ہونا ہے۔ اے مسلم، کربلا میں سب 3 دن کے پیاسے جائیں گے۔ اے آقا مسلم، چونکہ کربلا میں ہر شہید کو پیاسا شہید ہونا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ آخری لمحات میں آپ کو بھی دنیا سے پیاسا جانا ہے۔ دارالامارہ میں پہنچتے ہیں، جناب مسلم جس وقت پہنچے، کسی شخص نے کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو جناب مسلم نے جواب دیا، مالی امیر سوال حسین، میرا آقا تو صرف میرا حسین ہے، میرا مولا تو صرف حسین ہے، میرا امیر تو صرف حسین ہے۔ اس نے کہا کہ چاہے سلام کرو نہ کرو تم قتل کیے جاؤ گے۔ جناب مسلم پہنچے، حکم دیا گیا کہ دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر جناب مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ظالم جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے کر آیا۔ ایک دفعہ جناب مسلم نے رخ کیا ہے مدینے کا، فرماتے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین آپ پر مسلم کا سلام ہو۔ اے مولا حسین، مسلم آپ سے شرمندہ ہے کہ آپ کو خط لکھا تھا کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں۔ اے مولا، مسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری لمحات میں امام حسین کو سلام کیا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ظالم کی تلوار چلی، جناب مسلم کا سر تن سے جدا ہوا۔ صرف یہیں پر ظلم ختم نہیں ہوا، بلکہ جسم نازنین کو دارالامارہ کے چھت سے نیچے پھینکا گیا، اور دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکنے کے بعد جناب مسلم کے پائے اقدس میں رسی باندھی گئی، اور اس رسی کے ذریعے سے جناب مسلم کے جسم مبارک کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اور یہ شاید کوفے کی گلیوں میں پھرانا اس لیے بھی ہو کہ اسی کوفے میں زینب کو آنا ہے، اسی کوفے میں ام کلثوم کو آنا ہے، اسی کوفے میں سکینہ کو آنا ہے۔ ہاں، وہ وقت بھی آیا کہ آج تو جناب مسلم کا لاشا ہے جو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ وہ وقت بھی ہوگا کہ جب اسی کوفے میں حسین کا لٹا ہوا قافلہ آئے گا۔ یہ چاہتا عرض کرو، اے مسلم، اس وقت تم نے گوارا نہ کیا کہ ایک کنیز کے گھر میں ظالم آ جائیں۔ ذرا اسی کوفے میں آ کر دیکھو، زینب جیسی خاتون، زینب جیسی شہزادی آئی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا اس ذکر کو مرحومہ حسن جہاں بنت علی عباس صاحبہ کی روح اور مرحومہ فردوس فاطمہ بنت باقر حسین صاحبہ کی ارواح تک پہنچا دے۔ خدایا ان مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا تمام ناظرین، تمام حاضرین، تمام سامعین کے مرحومین اعزاء جو مرحوم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا ہم سب کو اپنے مرحومین کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے، ہم سب کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کا صدقہ، معبود اہل بیت کے صدقے میں دنیا سے کرونا کا خاتمہ فرما۔ خدایا جو مومنین اس وبا کا شکار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود اہل بیت کا واسطہ ہے، تمام مومنین بلکہ تمام انسانوں کو اس کرونا سے نجات عطا فرما۔ معبود تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، جو مومنین پریشان حال ہیں، بالخصوص ان حالات میں مزید پریشان و اہل بیت کے صدقے میں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا عظمت آل محمد کا واسطہ ہے، ان حالات کو ہمارے لیے
مقدمہ قرار دے دے امام کے ظہور کا، خدایا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف اور امن و امان کو قائم فرما۔ معبود ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم سب امام کے ساتھیوں میں قرار پا سکیں۔ خدایا 9 ذی الحجہ کے موقع پر یہ دعا ضرور ہے، خدایا ہم سب کو زائر امام حسین بننے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو دنیا میں زائر حسین اور کربلا میں امام حسین، دنیا سے جانے کے بعد امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے ساتھیوں میں قرار پا سکیں۔ ایک دفعہ مزید سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسن جہاں بنت علی عباس اور مرحومہ فردوس فاطمہ بنت باقر حسین صاحبہ کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت